جب حضور کی بعثت ہوئی ہے تو اس سے پہلے کم و بیش 700-800 برس سے یہ دو عظیم مملکتیں چلی آ رہی تھیں، سلطنت روما اور سلطنت ایران۔ ان دونوں کا مقابلہ رہتا تھا۔ یوں سمجھیے کہ تاریخ جھولا جھولتی تھی، کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے یہ مکے شہر میں، اور شمال میں یہ جو کشمکش تھی، تاریخ جھولا جھول رہی تھی۔ اس میں ایسا ہوا ہے کہ سن 614 میں ایک بڑی ہی زبردست شکست دی ہے رومیوں نے ایرانیوں کو۔ یہ تاریخ کی بدترین شکستوں میں سے ہے جو رومیوں کی ہوئی ہے ایرانیوں کے ہاتھوں۔ اب ایرانی چونکہ تھے آتش پرست مشرک تھے، اور یہ تھے حضرت عیسیٰ کے نام لیوا، ان کی کچھ نہ کچھ مناسبت مسلمانوں سے جڑتی تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہیں اللہ کا پیغمبر ماننے والے، تو یہ جو ایک ایسوسیشن تھی اس کی وجہ سے بغلیں بجائیں مشرکین مکہ نے کہ دیکھو ہمارے جو ساتھی ہیں ایرانی آتش پرست وہ جیت گئے، اور تمہارے جو کیمپ، ایک ہی کیمپ سمجھ لیجئے، تمہارا بہرحال ان سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے، تو حضرت مسیح کے ماننے والے اور تورات کے ماننے والے وہ شکست کھا گئے۔ اور شکست بھی ایسی تھی کہ یروشلم سے یہ نکلے ہیں، بھاگے ہیں رومی۔ ہرقل اس وقت وہ ایمپرر تھا، ہیرکلیس، اور ایلیا جو ان کا کہلاتا ہے یروشلم میں وہ ہیکل، اس سے جو ان کی بڑی صلیب تھی وہ بھی وہاں سے لے گئے وہ، اور گویا کہ ان کے لیے تو سمجھیے کہ یہ مذہبی اعتبار سے ایک موت تھی کہ ان کی مذہبی علامت، ان کے لیے شاعر جو ہے ان کے مذہبی، ان میں سب سے مقدس شے جو تھی وہ بھی ایرانی وہاں سے لے گئے۔ اور بہت ہی زبردست شکست ہوئی ہے اس وقت رومیوں کو، ہیرکلیس کو۔ اس پر جو بغلیں بجی مشرکین مکہ نے، جو اس پر خوشیاں منائی، مسلمانوں کو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ انہیں ستانے کے لیے، چڑھانے کے لیے، دیکھو وہ جیت گئے، اسی طرح تمہارا بھی قلع کما ہو جائے گا، تمہاری بھی کوئی بنیاد، لستم علی شیء، تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے رومی جو ہے وہ شکست کھا گئے، تم بھی ختم ہو جاؤ۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ آیات اب پیشن گوئی کی صورت میں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے۔ ان کا جو مورال اس وقت گر رہا تھا مکے کے مسلمانوں کا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، ابھی تو یہ مکے ہی میں معاملہ چل رہا ہے۔ 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے، گویا کہ یہ 5واں برس ہے نبوت کا، ابھی ہجرت سے 7 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہ جو مکے کے اندر جو صورتحال ہے۔ تو وہاں انہیں خبر دی گئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، اب یہ جزیرہ نما سے قریب ہے یہ پورا علاقہ شام کا، عراق کا، رومی مغلوب ہو گئے، رومیوں کو شکست ہو گئی۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد پھر غالب آ جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ صورتحال مستقل نہیں ہے، یہ عارضی سی بات ہے، اس پر بغلیں نہ بجاؤ، اس پہ خوشیاں نہ مناؤ، اور اے مسلمانوں تم دل گرفتار نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، بلکہ یہ عارضی بات ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، تعین کے ساتھ یہاں پر معین کر دیا ہے اللہ نے کہ بضع سنین میں، چند سالوں میں، لیکن بضع کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک پر، 10 سے کم 3 سے زائد، یہ بضع ہے۔ فی بضع سنین، ان سالوں کے اندر یہ پلٹا کھا جائیں گے حالات، ٹیبل ول بی ٹرنڈ، اور پھر جو ہے رومیوں کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ پیشن گوئی ہے۔ میں اب یہاں اس حوالے سے ذرا 2 باتیں کہہ دوں پھر آگے چلوں گا۔ میں نے خاص طور پر آج اس مقام کو اس لیے بھی چنا ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پیشن گوئیاں ہیں، ہمارے ہاں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ ادھر اس بے اعتنائی کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ کوئی کیا باتیں ہیں، یہ آدمی کو کام کرنا چاہیے، یہ کیا پیشن گوئیوں کے بارے میں کیا دلچسپیاں لینا ہے۔ تو پہلے تو وہ یہ نوٹ کر لیں کہ پیشن گوئی صرف حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے، قرآن میں یہ پیشن گوئی آئی ہے۔ فرق تو ہوگا حدیث کی پیشن گوئی اور قرآن کی پیشن گوئی کا۔ کیا فرق ہوگا؟ نمبر 1 یہ کہ قرآن کا تو ہر حرف جو ہے وہ یقینی ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے روایت بالمعنی ہو، روایت کرنے میں کوئی لفظ تھوڑا بہت بدل گیا ہو، پھر حدیث کی سند کیا ہے، وہ صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، اس کا استناد کا پایا کیا ہے، درجہ کیا ہے، جبکہ قرآن مجید کا ہر حرف جو ہے وہ مستند ہے، بلا لا ریب فیہ کا مصداق ہے۔ یہ فرق تو ہوں گے۔ اور دوسرا فرق بہت اہم یہاں ہے کہ یہاں سالوں کا تعین کر دیا گیا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 9 برس کے اندر اندر یہ صورتحال بدل جائے گی۔
حدیث میں جو پیشن گوئیاں آئی ہیں ان میں کوئی تعین وقت کا نہیں، بلکہ سورہ انبیاء کے آخر میں 2 آیتوں میں حضور سے یہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، ٹائم ٹیبل میں نہیں جانتا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اسی صورت میں پھر آگے چل کر ایک آیت کے بعد یہ ہے، اور یہ بھی کہہ دیجئے ہو سکتا ہے لعلہ شاید کہ یہ ابھی تمہارے لیے کچھ اور موقع تمہیں مل جائے، آزمائش تمہیں کا موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بریدنگ سپیس دے دے تاکہ تم اس میں اپنی اصلاح کر سکو، تو گویا کہ آزمائش کی ایک مہلت اور مل جائے تمہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، ایک وقت معین تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اور رہنے بسنے کا موقع دے دے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس عذاب الہی کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں وہ آ کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کب آئے گا یہ مجھے معلوم ہے۔ اسی کی ایک مثال اور بھی ہے، نوٹ کر لیجئے، جب حضور نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، حضور نے صحابہ کو حکم دے دیا۔ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ اب تقریباً 1400 یا بعض روایات میں آتا ہے 1800 صحابہ کے ساتھ آپ احرام باندھ کر عمرے کے لیے اور مکے کا سفر کر رہے ہیں، حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ اب وہاں جو صورتحال پیش آئی، مکے والے اڑ گئے، کسی قیمت پر ہم نہیں کرنے دیں گے، گویا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ تو وہاں کی صورتحال کو دیکھ کر مصالحت کی حضور نے، صلح کی، صلح حدیبیہ مشہور، صلح حدیبیہ بہت ہی اہم ہے، تاریخ کا، سیرت النبی کا بہت اہم واقعہ ہے۔ اس پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ حضور نے تو کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اور ہم اس وقت جا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے، تو گویا کہ ایک وسوسہ تو آ سکتا ہے، بڑے سے بڑے آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور صحابہ کرام تو آ کر حضور سے کہتے بھی تھے کہ حضور بذا اوقات ہمیں اپنے دل میں ایسی باتیں بھی محسوس ہوتی ہیں کہ زبان پر لانے سے ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، یعنی ایسے وسوسے بھی ہمارے دل میں آ جاتے ہیں، دماغ میں آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا واقعی تم ایسا محسوس کرتے ہو کہ اس بات کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہمیں زندہ جلا دیا جائے؟ عرض کیا جی ہاں، یہ تو ہمارا ہے۔ فرمایا ذاک ایمان، یہی تو ایمان ہے۔ شیطان وسوسہ اندازی کرے گا، لیکن جب تمہارا یہ احساس ہے کہ یہ بات اتنی بری ہے کہ مجھے زندہ جلا دیا جائے، یہ میرے لیے اہون ہے، ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ میں اس بات کو زبان پر لاؤں، تو ثبوت ہے کہ ایمان موجود ہے۔ ریئیکٹ کون سی شے کر رہی ہے اس کے خلاف جو رد عمل پیدا ہوا وہ ایمان سے ہے نا، تو یہ تو پھر ایمان کا ثبوت ہے، یہ آپ نے اطمینان دلایا۔ تو وسوسے بعض صحابہ کے ذہنوں میں یہ بھی پیدا ہوئے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے عمرہ، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے۔ گویا کہ ٹائم ٹیبل میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی جہاں تک اللہ کا فرمان ہے اس میں ٹائم ٹیبل کا بھی فرق نہیں ہوگا، ناممکن ہے، لیکن نبی کی پیشن گوئیوں میں یا خبروں میں ٹائم ٹیبل کے اندر فرق واقع ہو سکتا ہے کہ اس سال نہیں ہوا، اگلے سال پھر اس کو عمرہ قضا کہتے ہیں۔ قریش نے یہ مان لیا تھا کہ اس سال تو آپ جائیے، ہماری پریسٹیج جو ہے وہ اسی طرح قائم رہتی ہے، ورنہ تو گویا کہ ہم بالکل ہی آپ کے سامنے بچ گئے اور ہم نے گویا کہ بالکل ہی شکست مان لی۔ اس سال تو آپ جائیں، اگلے سال آئیے، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، بالکل ہم چلے جائیں گے پہاڑوں میں، آپ مکے میں رہیں 3 دن اور جس طرح چاہیں طواف کریں اور عمرہ کریں۔ بہرحال اگلے سال پھر وہ عمرہ ہوا، اسے عمرہ قضا کہتے ہیں۔ یہ بھی میں نے مثال دی ہے کہ ٹائم ٹیبل کا جہاں تک تعلق ہے، حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیاں جو ہیں اس کے بارے میں ہم تعین نہیں کر سکتے کہ یہ کب ہوگا، گمان کر سکتے ہیں، اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن تعین نہیں۔ جبکہ یہاں یہ ہوا فی بضع سنین، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر۔ اب اس پر یہ واقعہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی آیات کی بنا پر ایک شرط کر لی ایک کافر سے، مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سے، کہ 3 سال کی شرط انہوں نے لگا دی، کم سے کم مدت جو ہوتی بضع کی 3 سال، کہ 3 سال کے اندر اندر اگر یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر قرآن کی پیشن گوئی درست ہو گئی تو تم 100 اونٹ مجھے دو گے۔ اور اس وقت تک اس طرح کی شرط لگانا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، چونکہ شریعت کے احکام تفصیلی تو آئے نہیں تھے، ابھی تو نہ شراب حرام تھی نہ جوا حرام تھا، تو اس طرح کی شرط لگانا کس طرح کوئی حرام والی بات تو تھی نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، یہ تم نے غلطی کی، جب بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے تو تم 9 سال کی کرو، تم اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، لیکن کہو کہ یہ 9 سال کی مدت جو ہے اس کے اندر اندر یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ بضع قرآن مجید کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں کم سے کم اقل مدت 3 برس ہے، لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدت 9 برس ہے۔
تو حضرت ابو بکر نے وہ بدلا اور ٹھیک 9 سال بعد وہ صورتحال پیش آ گئی. اور یہ عجیب ہے تاریخ کا واقعہ، ہیراکلیس کی یہ جو فتح ہے یہ بھی بڑی ہی معجزانہ تھی. وہ جو ڈائریکٹ روٹ تھا جس سے کہ ہمیشہ ان کی جنگیں ہوتی تھی، یعنی اس کے ترکی کے مشرقی علاقے سے آ کر رومی جو ہے پھر میدان جنگ کو اختیار کریں، بحیرہ کیسپین کا راؤنڈ دے کر پہاڑی جو یہ علاقہ ہے اس کے پیچھے سے آ کر اس نے حملہ کیا ہے اور ایک دم اچانک جو ہے ایرانیوں کو گویا کہ سرپرائز اٹیک کیا ہے. لیکن پھر یہ کہ شکست فاش ہوئی ایرانیوں کو، دوبارہ پھر جو ہے وہ یروشلم پر اس کا قبضہ ہو گیا. اس نے منت مانی تھی کہ اگر یروشلم دوبارہ فتح ہو جائے ہمارے ہاتھوں تو میں حمص سے لے کر اور یروشلم تک پیدل جاؤں گا اور وہاں جا کر جو ہے شکرانے کی نماز ادا کروں گا. چونکہ وہ پھر صلیب انہیں دوبارہ واپس مل گئی، صلیب کو دوبارہ ریسٹور کرنا تھا اسی جگہ پر جا کر، تو پیدل چل کر یہ آیا. اور تاریخ میں نوٹ کر لیجیے جب یہ پیدل چل کر آیا تھا اسی وقت، اب زمانہ کافی گزر چکا تھا، تو پھر جو حضور کا نامہ مبارک گیا ہے سن 7 ہجری میں، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ یروشلم وہ آیا ہوا تھا. اور اس وقت پھر ابو سفیان کو بلا کر، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے نامہ مبارک پر پھر ہیراکلیس نے پھر سوال جواب کیے اور معلومات حاصل کی، کون شخص ہے، کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، اس کا کردار کیسا رہا ہے، کون لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کوئی مرتد بھی ہوتا ہے. بڑا ذہین انسان تھا، بڑا عالم و فاضل انسان تھا، پہچان چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے قسطنطین نے اس وقت یہ کیا تھا کہ وہ جب اس نے مذہب بدلا ہے، عیسائیت اختیار کی، تو پوری مملکت جو ہے عیسائی ہو گئی، تو نظام انٹیکٹ رہا، وہی ان کا بادشاہت کا نظام قائم رہا. چاہتا تھا کہ میرے یہ تمام کے تمام نائبین سلطنت اور جتنے بھی بطاریق ہیں، یہ بطریق پیٹریارکس، یہ سب کے سب بھی میرے ساتھ اسلام قبول کر لیں. اور سارا یہ اس نے جو سوال جواب کیا تھا ابو سفیان سے، اسی لیے کیا تھا کہ سارے درباری قائل ہوتے چلے جائیں کہ واقعی یہ نبی سچا ہے. لیکن اس کی امید کے برعکس ہوا، ریئیکشن بڑا شدید ہوا ان کے وہ پادریوں میں اور ان کے جو پیٹریارکس تھے ان میں، تو پھر وہ بھی محروم رہ گیا. سلطنت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، زنجیر پڑی رہ گئی، وہ اسلام سے محروم رہ گئی. بہرحال اب یہاں نوٹ کیجئے کہ 9 برس بعد 623 عیسوی میں اس کو فتح حاصل ہو. حضرت عمر نے وہ 100 اونٹ حاصل کیے، اگرچہ حضور نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے صدقہ کر دو، اس کو اب تم اپنے ذاتی استعمال میں نہ لاؤ، صدقہ کر دو. اچھا، اس کے ساتھ اس پیشن گوئی میں دوسرا حصہ بھی ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات کا اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی. یہ تو ایمان کی بنیادی حقیقت ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز اہل ایمان بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے. یہ اس پیشن گوئی کا دوسرا حصہ ہے. عین بدر کے دن یہ خبر آئی ہے کہ یہ پیشن گوئی صحیح ہو گئی. 9 برس ہو گئے، سن 5 جو نبوی سے اور غزوہ بدر 623 عیسوی میں غزوہ بدر ہو رہا ہے، 622 میں ہجرت ہے اور 623 میں غزوہ بدر ہو گیا. اور جس روز فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے بدر میں، اور سرداران قریش جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تلوں کے مانند جو ہے پڑے ہوئے نظر آئے ہیں میدان بدر میں، عین اسی وقت فتح کی خبر آئی ہے کہ رومیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی ایرانیوں پر. یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت فرحت حاصل ہوگی، بہت خوشی حاصل ہوگی، وہ بھی جشن منا رہے ہوں گے بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے. بدر میں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے، ینصر من یشاء، وہ تو مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، اب دیکھیے ذرا تاکید کا انداز دیکھیے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اور کان کھول کے سن لو، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم حاصل نہیں ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں.